بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج پیکا ترمیمی بل جو ہے وہ صدر پاکستان نے بھی منظور کر لیا. اس پہ سائن ہونے کے بعد آج سے پیکا ترمیمی بل جو ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ترمیمی بل کی منظوری کے بعد، قانون کی شکل اختیار کرنے کے بعد پہلا مقدمہ، پہلی کارروائی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. کہ کسی ادارے کو، کسی شخص کو، کسی پرسنالٹی کو، کسی کی ذات پر جو ہے وہ کوئی کیچڑ نہ اچھالا جا سکے، فیک نیوز جو ہے وہ نہ پھیلائی جا سکیں. اور فیک نیوز کو روکنے کے لیے، لوگوں کی عزت محفوظ کرنے کے لیے اور پاکستان کی ملک کی جو ساکھ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے جو ہے یہ قانون بنایا گیا ہے. لیکن کیا سوال ابھی وہیں پہ ہیں کہ کیا صحافی اس سے محفوظ ہیں؟ کیا جو ٹی وی چینلز ہیں، جو اخبارات ہیں، جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، وہ اس سے محفوظ رہیں گے یا کس حد تک ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کسی صحافی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہوگی. اور کیونکہ نہ ہی کسی ٹی وی چینل پر کوئی فیک نیوز ایسی آتی ہے کہ اس پہ کوئی کارروائی ہو، نہ ہی کسی اخبار میں کوئی ایسی فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہیں کہ اس پہ کارروائی ہو. یہ ٹوٹلی سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے ہے کہ پتہ ہو کہ کون کس آئی ڈی کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہا ہے، کون کس آئی ڈی کے ساتھ جو ہے فیک نیوز پھیلا رہا ہے، کون کس آئی ڈی کے ساتھ جو ہے وہ پوسٹ کر رہا ہے، تاکہ حکومت کو علم ہو کہ وہ کون سا شخص جو ہے وہ کہاں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ لگا رہا ہے، کسی کی ذات سے متعلق جو ہے وہ پوسٹ لگا رہا ہے، کسی کی ذات پر کچڑ اچھالا جا رہا ہے، یا کسی کی ذات کو ملائن کیا جا رہا ہے، یا کسی ادارے کو ملائن کیا جا رہا ہے، حکومت سے متعلق، سپریم کورٹ سے متعلق، آرمی سے متعلق اور عوام، اسپیشلی ان خواتین سے متعلق جو ہے جن کو ہراساں کیا جاتا ہے یا جن کو ہراسمنٹ کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ پیکا ترمیمی بل جو ہے، یہ قانون جو ہے بڑا ضروری تھا اور اس کو ہم نے اس لیے پاس کیا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو صحافی سراپا احتجاج ہیں اور صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا، انہیں جو ہے وہ ان پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کیا گیا، اور اسٹیک ہولڈر تھے پوری جرنلسٹ کمیونٹی، ان کی بات کیوں نہیں سنی گئی. حکومت مانتی ہے کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے جلدی میں یہ قانون جو ہے وہ پاس کر لیا. چاہیے تھا کہ صحافیوں کو اعتماد میں لیا جاتا، جو صحافتی تنظیمیں ہیں، پریس کلب ہیں، پی ایف یو جے ہے، باقی جو لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لیا جاتا. لیکن اب شاید دیر ہو چکی ہے کہ اسٹیک ہولڈر اب بھی جو ہے وہ جرنلسٹ کمیونٹی ہے اور اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اور چیلنج کرنے کے لیے پی ایف یو جے سمیت باقی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں. پیکا ترمیمی بل ہے کیا؟ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سائبر کرائم کی روک تھام، ہیکنگ، ڈیٹا چوری اور غیر قانونی آن لائن سرگرمیوں کی خلاف کارروائی کے لیے یہ قانون ہے. اور پھر آن لائن ہراسمنٹ، خواتین اور عام شہریوں کے خلاف آن لائن بدتمیزی، بلیک میلنگ اور دھمکیوں کو جرم قرار دیا گیا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جعلی خبریں، پروپیگنڈا، سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. نفرت انگیز تقریر، مذہبی، سیاسی اور فرقہ وارانہ اور نفرت انگیزی پر پابندی ہوگی. اور پرائیویسی کی حفاظت، کسی کی نجی معلومات شیئر کرنے پر قانونی سزا ہوگی. چائلڈ پورنوگرافی پر پابندی ہوگی، بچوں کے استحصال پر سخت سزائیں جو ہیں وہ دی جائیں گی. اب اس کے ساتھ ساتھ اس بل میں یہ شامل ہے، اس قانون میں، کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر غیر قانونی مواد ہٹانے کا اختیار دیا گیا ہے. کہ اگر یہ جو اتھارٹی بننے جا رہی ہے یہ چاہے گی کہ یہ معلومات، یہ فیک نیوز جو ہے اس کو ہٹایا جائے، اور اگر وہ شخص جس کی آئی ڈی سے یہ شیئر ہوتی ہیں تو حکومت خود، اتھارٹی خود جو ہے وہ اس مواد کو ہٹا سکے گی. اب اس میں سزائیں کیا ہیں؟ اس میں 3 سال سے لے کے 14 سال تک کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے. 3 سال اب رہ گئی ہے، صرف 14 سال کا وہ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے. جرمانہ جو ہے وہ اس میں لاکھوں میں ہے. ویب سائٹ یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ
پیکا قوانین میں ترمیم سوشل میڈیا پر غلط خبروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے شخص یا ادارے کو بدنام نہ کر سکے۔ ایوان سے منظور شدہ پیکا آرڈیننس بل کو دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ترمیمی بل 2025 کا نام دیا گیا ہے، اور اس بل کے مطابق، اس قانون کے مطابق سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ قائم کی جائے گی، اور اس کا جو مرکزی دفتر ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا۔ چاروں صوبوں میں اس کے دفاتر ہوں گے، اور ٹریبیونل جو ہے وہ بنیں گے، اور کمپلینٹس جو ہے وہ سنی جائیں گی۔ اگر کسی کے خلاف کوئی ایسی پوسٹ آتی ہے، ہم صحافیوں پر بھی جو ہے وہ کئی ایسے صحافی ہیں، ایسی خواتین صحافی ہیں جنہیں سوشل میڈیا پر ہراسمنٹ کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، ان پہ طرح طرح کے الزامات جو ہے وہ لگائے گئے، ان کی ذات پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالا گیا، ان کی ذات سے متعلق جو ہے وہ چیزیں چلیں گی۔ لیکن اب اگر کسی صحافی، کسی خاتون جرنلسٹ یا کسی سیاستدان سے متعلق، کسی سیاسی خاتون سے متعلق، کوئی گھریلو خاتون سے متعلق لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کہ خواتین کو بلیک میل کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، ان کی جو ہے وہ غلط تصاویر کے ذریعے، جو ہے ڈیپ فیک ویڈیوز کے ذریعے جو ہے اسپیشلی خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ اس بل کے، اس قانون کے آنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی روک تھام ہوگی، لیکن بات وہیں پہ ہے ناظرین کہ کیا 24 کروڑ عوام اس سے متاثر ہوگی، یا واقعی ہی صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا جو سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ اب ایک اور بڑی اہم بات، آج جو ہے وہ جو یو ایس ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا ہوا ہے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اور ان سے ملاقات جو ہے وہ بڑی اچھی ملاقات تھی، کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ یو ایس ڈیلیگیشن کے جو ہیڈ ہیں جنٹری بیچ، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو رچرڈ گرنیل کی ٹویٹس آ رہی تھیں کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے، عمران خان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، آپ نے یہ ٹویٹس دیکھی ہوں گی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی پرسنل بات ہوئی ہے ان سے، رچرڈ گرنیل سے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں ڈیپ فیک جو ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے بریفنگ دی گئی، اور انہیں پاکستان سے متعلق جو ہے ایک برا جو ہے وہ تاثر ابھارا گیا، اور میں نے پھر اس پہ جو ہے وہ ٹویٹ کی۔ تو یہ ڈیپ فیک جو ہے وہ امریکہ میں بھی اس کو مانا گیا کہ ہمیں ڈیپ فیک نیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے ایسی پریزنٹیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ آپ کو علم میں ہے کہ لابنگ فنڈ کام کر رہی ہیں تحریک انصاف کی بھی، اور ظاہری بات ہے رچرڈ گرنیل کو بھی جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہوگی اور دی جاتی ہے۔ تو اس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تاثر ہے پاکستان سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کا، وہ بہتر ہو رہا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ بزنس مین ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کاروبار کیا جائے، بزنس کیا جائے، اور یہاں پر سرمایہ کاری کی جائے۔ اب یہ جنٹری بیچ جو ہیں، یہ ایک اربوں پتی جو ہے وہ شخصیت ہے امریکہ کی، اور ٹرمپ انتظامیہ کے، ٹرمپ کے آپ کہہ لیں کہ رائٹ ہینڈ سمجھ جاتے ہیں۔ ان کا یہاں پہ آنا 20 جنوری کو ٹرمپ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا، اور 28 جنوری کو یو ایس ڈیلیگیشن، یعنی کہ ٹھیک 8 دن بعد جو ہے یو ایس ڈیلیگیشن پاکستان پہنچا۔ یہ ایک پاکستان پر امریکہ کا جو ہے ٹرسٹ آپ کہہ لیں، یا دلچسپی آپ کہہ لیں پاکستان میں، کہ ٹرمپ انتظامیہ کو جو ہے حکومت سنبھالنے کے فوری بعد جو ہے انہوں نے اپنا ایک ڈیلیگیشن پاکستان بھیجا ہے، اور جو یہاں پہ بات کر رہا ہے سرمایہ کاری کی۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوئی ایم او یو سائن نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اور ودن 10 days، ودن جو ہے وہ 2 weeks جو ہے ان کی ٹیمیں یہاں پہ پہنچیں گی پاکستان، اور جو معدنیات ہے، جو آئی ٹی سیکٹر ہے، جو ریئل اسٹیٹ ہے، یا جو باقی سیکٹر ہیں، ان پہ سرمایہ کاری کے لیے عملی طور پر اقدامات کیے جائیں گے۔ اگر یہ سرمایہ کاری آتی ہے ناظرین امریکہ سے، اور امریکی جو کمپنیاں ہیں وہ یہاں پر آ کے کام کرتی ہیں، تو نیچرلی آئل اینڈ گیس سیکٹر میں جو ہے ایک بڑا انقلاب آ سکتا ہے، ریئل اسٹیٹ میں جو ہے ایک بڑا انقلاب آ سکتا ہے، آئی ٹی سیکٹر میں، اے آئی سیکٹر میں جو ہے بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ اور یہ جب ظاہری بات سرمایہ کاری آئے گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ پاکستانی عوام کو ہوگا، اور پاکستانی عوام جو ہے ان کو روزگار ملے گا، جو لوکل لوگ ہوں گے ان کو روزگار ملے گا، اور
ترقی جو ہے وہ ملک کرے گا، عوام کرے گی۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔